الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا کہ پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہ پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی کہ نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنی اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں. یعنی کلام اللہ شریف اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا ہے. قرآن پاک میں دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال دیا کرے. اس آیت سے بھی پردہ کے جانب اشارہ ہے. مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہرا کے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا. خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلات کے پہاڑ پر توڑے جا رہے تھے، تو اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے آگ سے نکال کر بلندی پر پہنچایا. ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے. اگر تاریخ کا راہ کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورت کی فضیلت اور برتری دکھائی گئی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شرعی ڈنکے بجنے لگے. مسلمان عورتوں کو مکاری اور اجاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے. جی ہاں، مسلمان عورتوں کو اس کے گھر کی چہار دیواری سے نکال کر شارعاں پر بدنام و رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی. اسے شکل میں بنا کر کہیں پہ ایک صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا. پردہ کی مخالفت میں لاکھ شفاعت سیاہ کر دیے گئے. ان کی زندگی کی صدا تھی کہ پردہ کے گریبان کو چاک کر ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے. وہ جو چاہے پھر پھرائے. چنانچہ ان کی خواہشات کی آرزویں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بھڑکا دیا. اور مسلم خواتین نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھا سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا. کہ پھر نہ پوچھئے اسلامی معاشرہ کتنی خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا. مکاری اور زناکاری عام ہوتی چلی گئی. مکانوں اور دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی. محترم دوستو، اگر اسلامی دشمن طاقتیں یورپ، امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب برقراری نہیں. جو کہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح سے بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے. مگر افسوس سر افسوس، آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی سے کی غلامی کا شکار ہے. آج ہماری نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں دھر کر دے کہ پردہ کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہے، کہ اپنی عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہے. اپنے موجودہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں. ان کو بھی پردہ کا حکم تھا، ان سے پردہ کو ختم نہیں کیا گیا. تو آج ہمارے لیے اس بات کی
تشدد ہے ان کو بے حیائی اور بے غیرتی کے کھول میں پھنسنے نہ دے، عریانیت اور تنقید کو معاشرہ سے دور رکھے اور ان کو اسلامی معاشرہ اور اسلامی قوانین سکھائے اور شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلنے